دوستو السلام علیکم۔ قرآن کی سورہ بقرہ آیات 6 اور 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دوستو چلیں سب سے پہلے تو یہ مہر لگا دینے والی بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنی سنت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے ایک پرنسپل کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف چوائس دی ہے کہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ اگر ایک انسان کو ہر قسم کی نشانیاں دکھا دی جائیں اور اس کے باوجود وہ سچ کا، حق کا انکار کرے اور کرتا ہی جائے، تو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو یہ اس انسان کا اپنا ڈیسیژن ہے۔ یعنی اگر آپ ایک چیز کو کانسٹنٹلی اگنور کرتے جائیں تو ایک سٹیج آئے گی کہ وہ آپ کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی۔ تو یہ ہے وہ مہر لگا دینے والا پرنسپل۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو اگر 2+2=4 1000 دفعہ سمجھایا جائے اور اس کے باوجود وہ یہ کہے کہ 2+2=5 تو اس کا کیا علاج کریں گے؟ تو دوستو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ خالق اپنی کریشن کے ساتھ ظلم کرے یا ناانصافی کرے؟ یہ تو انسان اپنے آپ سے خود کرتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اور ایک اور بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فرقان میں آیت 43 میں فرمایا ہے، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے اے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہ آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی اس پرنسپل کی طرف۔ یعنی خواہش کو خدا بنانا ایک انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے یہ دنیا کتنی امپورٹنس رکھتی ہے کہ اس نے اللہ کو اور آخرت کو، ہر چیز کو بھلا دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ ان لوگوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے، یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی بات کو، اللہ کے میسج کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ ان کا اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ میرے سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ تو دوستو دنیا کی اصل کو نہ سمجھنا یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کے ذرائع پرووائڈ کیے ہیں، ہمیں عقل دی ہے، ویژن دی ہے، یہ ہمیں 5 سینسز دیے ہیں، سارا کچھ دیا ہے، اور اس کے بعد اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے بھجوایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک انسان ان سب چیزوں کو اگنور کر دے تو اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ تو دوستو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ مولانا وحید الدین خان کی جو ڈسکرپشن ہے تذکیر القرآن میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے بھی بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک شخص اپنی آنکھ کو بند کر لے تو آنکھ رکھتے ہوئے بھی وہ سورج کو نہ دیکھے گا۔ کوئی شخص اپنے کان میں روئی ڈال لے تو کان رکھتے ہوئے بھی وہ باہر کی آواز کو نہیں سنے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ حق کا بھی ہے۔ حق کا اعلان خواہ کتنا ہی واضح صورت میں ہو رہا ہو، مگر کسی کے لیے وہ قابل فہم یا قابل قبول اس وقت بنتا ہے جب کہ وہ اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول رکھے۔ جو شخص اپنے دل کے دروازے بند کر لے اس کے لیے کائنات میں خدا کی خاموش پکار اور دائی کی زبان سے اس کا لفظی اعلان دونوں بے سود ثابت ہوں گے۔ تو دوستو یہ کتنی اچھی ایکسپلینیشن ہے، اور یہ جو لفظ آخر میں استعمال کیا مولانا نے، خدا کی خاموش پکار، یعنی کائنات میں نشانیاں دیکھیں آپ، ہر طرف خدا کی نشانی بکھری ہوئی ہے۔ ہمارے اندر کتنی نشانیاں ہیں، اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں تو یہی کافی ہے عقل رکھنے والے کے لیے۔ تو دوستو چلیں دعا کرتے ہیں
کہ اللہ ہمیں وہ آنکھ دے کہ جس سے ہم سچ کو دیکھ سکیں، وہ کان دے جس سے ہم سچ کو اپریشیٹ کر سکیں، سن سکیں، اور اللہ ہمارے دل کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھے۔ دوستو، یہ زندگی کا مقصد قرآن کے مطابق اللہ کو پہچان کر اس کے آگے سبمٹ کرنا ہے، اور اگر یہ کرنے میں کوئی ناکام ہو گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ شکریہ۔